نسل آ گئی ہے نا, اٹھتے ساری سب سے پہلے ٹچ موبائل نکلتا ہے. یہ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, بزرگ اٹھتے تھے صبح صبح, قرآن اٹھاتے تھے, اسے چومتے تھے, بچوں پوتوں پوتیوں کے ساتھ بٹھاتے تھے, قرآن پڑھتے تھے. تو ادم نے بڑی مزے کی بات کی ہے. وہ کہتا میں تو میکش ہوں, میرے ہاتھ میں ہے بوتل. وہ کہتا میں تو شرابی ہوں, میرے ہاتھ میں تو شراب ہی اچھی لگتی ہے. کہتا میں تو میکش ہوں, میرے ہاتھ میں ہے بوتل, اور تو مومن ہے, تیرے ہاتھ میں قرآن ہوتا. اور اپنے پڑھنے کو منگا لی تو نے لندن سے کتاب, اور گھر ہمسائے سے تو نے قرآن بھی منگایا ہوتا. الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں. مسلمانوں کے گھر میں چلے جاؤ, پوچھنا پڑتا ہے قرآن کدھر پڑا ہے, اور ٹی وی سامنے لگا ہے. ٹی وی نہیں پوچھنا پڑتا, قرآن پوچھنا پڑتا ہے کدھر پڑا ہے. کیا اچھا وقت تھا. اور آپ اپنے ایمان سے بتائیں کہ جتنا دولت اب ہمارے پاس ہے, کیا ہمارے دادے پردادوں کے پاس بھی اتنی دولت تھی؟ جی, جتنے کپڑے ہمارے ہیں, کیا ہمارے دادے پردادوں کے پاس بھی اتنے سوٹ تھے؟ جتنی سہولتیں ہمارے پاس ہیں, کیا ہمارے دادے پردادوں کے پاس اتنی سہولتیں موجود تھی؟ اچھا, اس کے برعکس آ جاؤ کہ جتنی غیرت ہمارے دادے پردادے لوگوں کے پاس تھی, ہمارے پاس اتنی غیرت ہے؟ جتنا دین ہمارے دادے پردادوں کے پاس تھا, ہمارے پاس اتنا دین ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے کاروبار بڑھتے گئے تو ہماری غیرتیں گھٹتی کیوں گئی؟ ہمارے کپڑے بڑھتے گئے لیکن ہماری غیرتیں کم کیوں ہوتی گئی؟ ان کے پاس کپڑے تھوڑے تھے لیکن غیرتیں زیادہ تھیں. ان کے پاس کاروبار کم تھے لیکن دین زیادہ تھا. آج ہمارے پاس کاروبار زیادہ ہو گئے, ہمارے پاس کپڑے زیادہ ہو گئے, سہولتیں زیادہ ہو گئی, لیکن ہمارے پاس دین کم ہو گیا. تو صبح صبح اٹھ کے قرآن کی آواز آتی تھی. تو حکماء اسلام لکھتے ہیں کہ جس گھر میں صبح صبح ان کے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز نہ آئے, تو آپ فرماتے ہیں کہ جس کے گھر سے قرآن سے ڈیلی غلاف نہ اترے, تو ان کے دلوں پہ پڑے ہوئے غفلت کے غلاف کبھی نہیں اتر سکتے. قرآن اگر جس طرح قرآن کی تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے, اس طرح قرآن کو سننے سے اسی طرح ثواب ملتا ہے. لیکن ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں. پوچھ کے دیکھ لو تو کہے گا خدا کی قسم بڑی مشکل سے گزارا ہے. آپ یہ بات کو ختم کرتا ہوں. ڈیلی آتا اور مانگتا, حضور اتنے دینار دے دیں, اتنے دینار دے دیں. ایک دن حضرت عمر فاروق کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا کیا روز میرے دروازے پہ آ جاتا, جاؤ جا کے اللہ کا قرآن پڑھو. استاد محترم فرمایا کرتے تھے اگر اے بی سی لوگوں نے روٹی دے دی نا, تو کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کو روٹی نہیں دیتا؟ فرمایا ہاں, اگر اے بی سی لوگوں کو روٹی دیتی ہے نا, اگر انگریز کی تعلیم لوگوں کو روٹی دیتی ہے, تو محمد عربی کا قرآن بھی لوگوں کو کھانا دیتا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ جا کے اللہ کا قرآن پڑھو. بتائیں جی, جناب عمر فاروق سے بڑا کوئی دنا ہو سکتا ہے؟ آج کہتے ہیں جی اگر کاروبار نہیں ہے تو پھر انگریز کی تعلیم پڑھو, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے, مولوی صاحب کا گزارا نہیں ہے. آپ نے فرمایا جاؤ جا کے اللہ کا قرآن پڑھو. اس نے نا حضرت عمر فاروق کے دروازے پہ آنا چھوڑ دیا. آپ پریشان ہو گئے, یار میں نے تجھے یہ کہا تھا کہ قرآن پڑھو, یہ تو نہیں کہا کہ دروازے پہ آنا. ایک دن حضرت عمر فاروق کو وہ سر راہ مل پڑا. آپ نے فرمایا یار تو میرے سے ناراض ہو گیا ہے, میں نے تجھے یہ تو نہیں کہا تھا میرے دروازے پہ نہ آنا, میں نے تو کہا تھا رب کا قرآن پڑھو. تو ہاتھ جوڑ کر کرنے کا عمر یہ بات نہیں ہے. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم, جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے عمر کے دروازے سے بے نیاز کر دیا ہے. تو قرآن ہر دروازے سے بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو جن کو اللہ رب العزت نے اولاد دی ہے, اگر 4 بیٹے ہیں تو کم از کم 1 بیٹا رسول اللہ کے دین کے لیے دے دیں. یہ تمہاری آخرت ہے. اب مجھے بتائیں, یہ تمہاری آخرت ہے. اب مجھے بتائیں 30 سال بندہ باہر رہ کے آتا ہے, 30 سال بیمار ہو جاتا ہے, عمر زیادہ ہو جاتی ہے, ملک پاکستان آ جاتا ہے. 30 سال کے اندر اس نے محنت کیا کی ہے یہ سننا ذرا. اپنے بچوں کو پڑھا دیا, لکھا دیا, گاڑی لے لی یا بنگلہ بنا دیا, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو مر جاتا ہے تو مجھے بتاؤ نا, جو اس نے بنگلے پہ 2 کروڑ لگا دیا, وہ مرنے کے بعد اسے کتنا فائدہ دے رہا ہے؟ وہ جو اس نے 1.5 کروڑ کی گاڑی لے لی, وہ مر گیا, گاڑی سے کیا فائدہ دے رہی ہے؟ بچوں کو اس نے پڑھا کے آفیسر لگا دیا, وہ بچے اسے کیا فائدہ دے رہے ہیں؟
کم از کم اپنی قبر کے لیے بھی تو کچھ کر لو نا, اپنے لیے بھی تو کچھ بینیفٹ لے جاؤ, اپنے لیے بھی تو کچھ کما لو. کہ اللہ کی عزت کی قسم, اگر اسی ایک بچے کو آپ لوگوں نے رب کا قرآن پڑھا دیا, رسول اللہ کی حدیث پڑھا دی, تو وہ ٹوٹے مصلے پہ بیٹھ کر بھی قرآن پڑھے گا, تمہاری قبر جنت کے باغوں میں باغ بنا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے کی اور اس پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.